بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم خاص کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان بہت چھوٹا تھا لیکن صبر مانگتا تھا، مگر انہوں نے کہا، ہم اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکل لیں گے۔ یہیں سے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا، نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین پھٹی، اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ کل تک اللہ کے سب سے قریب سمجھے جاتے تھے، آج بندر بن چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ آج کا آئینہ ہے۔ تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں یہ لوگ تھے کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایک شہر میں رہتی تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا، سمندر کی ٹھنڈی ہوا، چمکتی دھوپ، لہروں کی آواز، جسے سکون اور برکت ہر طرف بکھری ہو۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک بہت پرانی عادت زندہ تھی، زبان سے اطاعت اور عمل میں چلاکی۔ قوم کے بزرگ کہتے، ہم اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ہم پر یہ پابندی کیوں؟ تو اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راز سب کے سامنے کھول دے۔ اللہ نے اس قوم سے کہا، صرف ہفتے کے دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں یہ بات پھیلی، کوئی کہنے لگا، بس ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے، اور دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے تب بھی رکیں گے۔ اور پھر امتحان نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ جس دن شکار منع تھا، عین اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل پڑا، تازی، موٹی، چمکتی مچھلیاں، جیسے خود کنارے تک چل کر آ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں، ہمیں پکڑو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا، گھروں کے اندر لوگ بے چین تھے، سامنے سمندر میں مچھلیاں تھیں اور دل میں لالچ۔ تبھی شیطان نے ان کے دلوں پر وار کیا اور آہستہ سے کہا، یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، ذرا سی عقل لگاؤ، اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ اور لوگوں کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو انہیں بڑے عذاب کی طرف لے جانے والی تھی۔ ایک آدمی نے کہا، بھائیو، کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جال میں پھنس جائیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ دوسرا فوراً بولا، آسان ہے، سمندر سے نالیاں نکال دیتے ہیں، مچھلیاں خود آ جائیں گی، اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی خوش اور ہم بھی۔ اور وہ لوگ رات کے اندھیرے میں سمندر کنارے گئے، نالیاں کھودیں، جال بچھایا اور سمجھا کہ بہت ہوشیاری کی ہے۔ لیکن شہر میں کچھ لوگ تھے جن کے دل میں ابھی ڈر باقی تھا۔ بزرگ نکلے اور انہیں روکا، بھائیو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا امتحان ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو عقل مند ہیں، ہم نے حکم کہاں توڑا، بس ایک راستہ نکالا ہے۔ اور اسی طرح شہر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ گناہ گاروں کا جو ہیلہ سازی میں لگے تھے اور خود کو بڑا ذہین سمجھ رہے تھے۔ دوسرا گروہ تھا نیک لوگوں کا جو چیخ چیخ کر سب کو روک رہے تھے، اللہ کے عذاب کا خوف سنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ خاموش لوگوں کا
जो ना रोक रहे थे न समझा रहे थे, बस चुपचाप देख रहे थे। इधर नेक लोग थक कर कहते, हमने कितनी बार समझाया, ये मानते ही नहीं। और इधर गुनाहगार मछलियाँ खाते, हंसते, जश्न मनाते रहे। इन्हें याद नहीं रहा कि अल्लाह के सामने चालाकी कभी छुपी नहीं रहती। फिर वो रात आई, शहर की गलियां सुनसान थीं, बस समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही थीं। गुनाहगार पेट भरकर सो गए, मुतमईन, बेफिक्र। और फिर खामोशी में अल्लाह का फ़ैसला उतरा। बस एक हुक्म, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उंगलियां लंबी हुईं, पंजों जैसी। हाथों और पैरों पर बाल उगाए। सांस तेज़ हो गया। एक आदमी चीखा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इंसान नहीं रहा। लोग एक दूसरे को पुकारने लगे, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। और जब सुबह हुई, शहर में अजीब खामोशी थी। नेक लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा, नीचे इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने कपड़े, वही घर, लेकिन अंदर से जानवर। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। वहाँ लोग पहुँचे, मगर यकीन नहीं आता था। एक बंदर अपने रिश्तेदार के कपड़े पकड़कर रो रहा था, और वो रिश्तेदार उससे पूछ रहा था, क्या हमने तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? और रिवायत में आता है, ये लोग 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा न रह सके, न खाया न पिया, बस तड़प तड़प कर ख़त्म हो गए। अब ज़रा सोचें, असहाबे सबत का जुर्म मछलियाँ पकड़ना नहीं था। उनका असल जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह के कानून के साथ चालाकी की, हुक्म को घुमाया, अपनी मर्ज़ी का रास्ता निकाला। और यही आज भी हो रहा है। सूद लेते हैं, कहते हैं ये तो बस प्रॉफिट है। रिश्वत देते हैं, कहते हैं ये तो सिर्फ तोहफ़ा है। झूठ बोलते हैं, कहते हैं ये तो बस मार्केटिंग टेक्निक है। याद रखें, अल्लाह अल्फाज को नहीं देखता, नीयत को देखता है। जब हम अल्लाह के हुक्म को अपनी सहूलत के मुताबिक मोड़ने लगते हैं, तो हम भी उसी रास्ते पर होते हैं जिस पर असहाबे सबत चले थे। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आज भी असहाबे सबत की तरह अपनी चालाकी और लालच में भटक रहे हैं? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं, हाँ या ना। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर किसी ऐसे दोस्त या घर वाले को शेयर करें जिसे इस सबक की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल इल्म ख़ास को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ईमान अफरोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हम सबको हीला साजी से बचाए और सच्ची अताअत की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।